ناظرین، مشہور و معروف عظیم رومانوی داستان انارکلی سے کون واقف نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا انارکلی کی داستان جھوٹ پر مبنی ہے؟ اسی حقیقت کو جاننے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل سورس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، اردو ڈرامہ کی تاریخ میں امتیاز علی تاج کی تخلیق ڈرامہ انارکلی کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ڈرامہ پہلی بار 1932 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اب تک اس کے متعدد ایڈیشن بھی شائع ہو چکے ہیں اور اس ڈرامے کی مقبولیت بھی برقرار ہے۔ بالی ووڈ میں انارکلی کی کہانی کی اساس پر ایک فلم مغل اعظم بنائی گئی، جسے فلم بینوں نے بہت پسند بھی کیا۔ اپنی نوعیت کے لحاظ سے انارکلی ایک ایسی رومانوی داستان ہے جس کے حقیقی ماخذ کے بارے میں اب تک کوئی ٹھوس تاریخی حقیقت یا دستاوی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ نور جہاں اور جہانگیر کے کبوتروں والا معاملہ ہے جو کبھی تھا ہی نہیں، مگر لوگ اب تک اسے سچ اور حقیقت قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، انارکلی کی داستان ایسے واقعات سے لبریز ہے جو سرے سے کبھی وجود میں ہی نہیں آئے۔ خود امتیاز علی تاج نے اس ڈرامے کی حقیقت کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس کو تاریخی واقعات سے متصادم سمجھتے ہوئے اس کی افسانوی حیثیت کو واضح کیا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انارکلی کا واقعہ 1599 میں وقوع پذیر ہوا۔ یورپی سیاح ولیم فن جو 1618 میں لاہور پہنچا، اس نے اپنی یادداشتوں میں اس المیے کا ذکر بڑے دردناک انداز میں کیا ہے۔ اس نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس من گھڑت واقعے کے ذریعے مغل شہنشاہ اکبر کو بدنام کیا جائے۔ اس نے اکبر کی توہین، تذلیل، تضحیک اور بے توقیری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد 1618 میں ایک اور یورپی سیاح ایڈورڈ ڈیری لاہور آیا۔ اس نے بھی اپنے پیشرو سیاح کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس فرضی داستان کو خوب نمک مرچ لگا کر پیش کیا۔ دراصل یہ ایک سازش تھی جس سے مسلسل آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ 4 سال بعد یعنی 1622 میں یورپ سے سیاحت کی غرض سے آنے والے ایک اور سیاح ہربرٹ نے بھی اس قصے کو اپنی چرب زبانی سے خوب بڑا چڑھا کر بیان کیا۔ اس کے باوجود کسی نے اس بے سروپا الزامات پر کان نہ دھرا۔ اس زمانے میں ادب کے سنجیدہ قارئین نے اس قسم کے عامیانہ نوعیت کے بیانات کو کبھی حقیقت پر مبنی نہیں سمجھا۔ پورے 200 سال تک برصغیر کے لوگ اس قصے سے لا علم رہے۔ یاد رہے، کسی غیر جانبدار مورخ کے یہاں بھی اس قصے کا ذکر نہیں ملتا۔ نور الدین جہانگیر نے تزک جہانگیری میں کہیں اس قصے کا ذکر نہیں کیا۔ اس عہد کے ممتاز مورخ والا داغستانی اور خافی خان جو اکبر اور جہانگیر کے معمولی نوعیت کی لغزشوں پر نظر رکھتے تھے، انہوں نے بھی کسی مقام پر اس قصے کو ذکر نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام قصہ محض تخیل کی شادابی ہے۔ یورپی سیاحوں نے اپنی منفی سوچ کو بروقار لاتے ہوئے سازش کا جو بیج بویا وہ رفتہ رفتہ بڑا ہوتا گیا۔ 1864 میں مولوی نور احمد چشتی نے اپنی کتاب تحقیقات چشتی میں انارکلی اور اکبر کے اس رومان کا ذکر کیا ہے۔ 1882 میں کنہیا لال ہندی نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں انارکلی، اکبر اور سلیم کے اس المیہ قصے کا احوال بیان کیا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد مقامی ادیبوں کے یہاں اس قصے کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ سید محمد لطیف نے بہت بعد میں انارکلی اور اکبر کے اس المیہ کا ذکر اپنی کتاب ہسٹری آف لاہور میں کیا ہے۔ یہ انگریزی کتاب 1892 میں شائع ہوئی۔ تاریخی حقائق سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انارکلی، اکبر اور سلیم کا یہ رومانی المیہ جسے ابتدا میں یورپی سیاحوں نے محض جھوٹ کی بنیاد پر شروع کیا، آنے والے دور میں اس پر لوگوں نے اندھا اعتماد شروع کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت کو خرافات کی سرابوں کی بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ آثار قدیمہ، تاریخی حقائق اور دستاویزی ثبوت اس تمام المیہ ڈرامے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہیں۔ وہ دیوار جس کے بارے میں یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ اس میں انارکلی کو زندہ دفن کیا گیا، اس کے آثار لاہور شہر میں کہیں موجود نہیں۔ انارکلی کے تنازع پر جنرل مان سنگھ اور شہزادہ سلیم کی مسلح افواج کے درمیان جو خونریز جنگ ہوئی، اس کے میدان جنگ، مرنے والوں اور زخمیوں کی تعداد کا کوئی علم نہیں۔ جنرل مان سنگھ تو مغل افواج کی کمان کر رہا تھا، شہزادہ سلیم نے ایک بڑی فوج کہاں سے حاصل کی اور اس کی تنخواہ اور قیام و طعام کا بندوبست کیسے ہوا؟ جنرل مان سنگھ کی کامیابی کے بعد شہزادہ سلیم کی حامی اور اکبر کی مخالف فوج پر کیا گزری؟ کیا اکبر کی سراغ رسانی اس قدر کمزور تھی کہ اسے دلارام کے علاوہ کسی سراغ رساں نے اس بات کی مخبری نہ کی کہ ولی عہد شہزادہ ایک کنیز کے چنگل میں پھنس کر بغاوت پر آمادہ ہو سکتا ہے؟ کیا اکبر اعظم کا نظام سلطنت اس قدر کمزور تھا کہ اسے اپنے خلاف سازش اور بغاوت کی کانو کان خبر نہ ہوئی؟ یہ سب سوال ایسے ہیں جو اس قصے کو نہ صرف من گھڑت ثابت کرتے ہیں بلکہ اسے یورپی سیاحوں کی بدنیتی اور ذہنی افلاس پر مبنی ایک صریح جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ لاہور سول سیکریٹریٹ میں جو انارکلی کے نام سے موسوم ہے وہ انارکلی کا مقبرہ نہیں بلکہ زین خان کوکا کی صاحبزادی صاحب جمال کی آخری آرامگاہ ہے۔ یہ شہزادہ سلیم کی منقوہہ تھیں۔ اس کا مقبرہ شہزادہ سلیم نے اپنے عہد میں تعمیر کروایا۔ ناظرین، اس حقیقت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔